السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا قرآن مجید کو درمیان میں سے پڑھنا یا کسی جگہ سے آیات یا صورتیں پڑھنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس پہ ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں، لمبی ویڈیو نہیں کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ چند قوانین کو پہلے مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا ہی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو موجودہ حالت میں ہے، جمع کیا گیا ہے، یہ جمع کیا گیا ہے حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر۔ یہ ترتیب جو ہے یہ عثمان غنی کے دور کے اندر یہ ترتیب دی گئی ہے۔ دوسرا اہم معاملہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید اتارا جب کیا تو اس میں دو الگ الگ ترتیب ہیں۔ ایک ہے مکی جو مکہ کے اندر قرآن اترا جو ہجرت سے پہلے کا ہے، یا مدنی جو مدینے میں اترا یا ہجرت کے بعد کا جو قرآن اترا، تو اس لیے وہ ترتیب اس طرح کی ہے۔ تو باقی رہا یہ موجودہ ترتیب کے اندر، اس میں کوئی بات نہیں ہے، جہاں سے مرضی پڑھے، کیونکہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سورہ کہف اگر ہر جمعے کو پڑھی جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر تو قرآن مجید ترتیب سے پڑھا جائے تو سورہ کہف آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یا کچھ لوگ جادو جنات سے بچنے کے لیے یا اور برکات کے لیے سورہ بقرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو پڑھتے ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، ترتیب سے قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، الگ سے اس کو پڑھنا یا روزانہ کی بنیاد پہ یہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو سورہ ناس، سورہ فلق روزانہ پڑھی جاتی ہے، مختلف مواقع پہ پڑھی جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، رات سونے سے پہلے جو آیات پڑھی جاتی ہیں، یا دو آیات نظر بد کے توڑ کے لیے جو پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کو ترتیب سے پڑھ لینا ضروری ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو اسلام ہمیں دیا ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے احادیث کی صورت میں، قرآن کی آیات کی صورت میں سارے کا سارا دین موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آ کر یہ ترتیب جو موجودہ قرآن کی یہ دی گئی ہے، تو اس لیے یہ سوال پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو یہ ترتیب قرآن مجید کی تھی نا۔ یہ ترتیب ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی حکم اس کے بارے میں آتا، یا قرآن میں آتا یا حدیث میں آتا، تو ایسا کوئی حکم نہیں آیا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ تو ہمیں ترتیب کے بغیر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم ترتیب کے بغیر ضرورت جہاں پر بھی ہو، قرآن کے جس حصے کی ضرورت ہو اسے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو ترجمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مدارس کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے مختلف وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ترتیب سے ہٹ کر بھی۔ تو یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ترتیب نہیں ہے، یہ ابو بکر عمر عثمان کے دور کی بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان نے اپنے دور کے اندر یہ ترتیب جب جمع کیا قرآن مجید کو تو پھر یہ ترتیب وہاں پر دی تھی۔ تو لہٰذا اس ترتیب کی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر شرعی عمل ہو جاتا ہے ترتیب سے ہٹ کر کسی صورت کو پڑھنا، کسی آیت کو پڑھنا۔ بالکل یہ جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی امت مسلمہ میں اختلاف نہیں ہے، اور کسی مسلکی طور پہ بھی یہ کہیں پر اختلاف ایسا نہیں پایا جاتا۔ یہ لوگوں کی اپنی کچھ سوچ ہے، اور ترتیب کو مد نظر رکھنے کے لیے لوگ یہ اپنے طور پہ یہ باتیں کار گزرتے ہیں۔ ایسا اسلام میں قرآن و سنت میں کہیں بھی ایسی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مزید ہدایت کی طرف ہمیں بلائے۔ تو دوسرا ضروری بات یہ ہے کہ اسی طرح جو بھی کوئی سوالات ہوں، جتنے سوالات ہوں آپ کے، تو آپ لازمی کمنٹ کر دیا کریں، کمنٹ میں آپ سوال کیا کریں، پھر ہم
انہی سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ویڈیو کی صورت میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب دے دیا کریں گے.